جی جی بہت شکریہ سر. جی تول تسمیہ پڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. اچھا جی، ایک ذرا نیچے کیجیے گا اس کو. تو میں پہلے نشست میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہے نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، جی جی اس کا ترجمہ ہم ہے تو وہ پانی کے ذریعے ہی، اور دوسرا یہ بھی ہے مفسرین کا کہ بھی یہ قرآن مجید ہے، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر پھر بھیجا. جی تو ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، ہم نے اس پانی یا قرآن کو، پانی یا قرآن کو یا قرآن کو پھیر پھیر کر ان کے درمیان بھیجا، لی یذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کے علاوہ اسے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا. تو بس وہ یہ تھا کہ ہو کی ضمیر یہاں پیچھے چونکہ پانی ہے، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو نزدیک ہو اس کی طرف ضمیر جاتی ہے، لیکن اور جگہ پر بھی قرآن مجید کے بارے میں بھی آیا ہے صرفناہ، تو ہم ان کو دونوں کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہوگا سر. اچھا جی، آج ہم نے انشاءاللہ شروع کرنا ہے آیت نمبر 53 سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں چونکہ آگے قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس آیت کے بعد کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی اطاعت نہ کریں، اور آپ ان کے درمیان اس قرآن کے ذریعے جد و جہد کریں، جہادً کبیرا، بہت بڑی جد و جہد کرنا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اب یہاں جو آگے چیز آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فرقان کے اندر اپنی توحید کی جو کونی چیزیں ہیں وہ سامنے مطلب رکھ رہا ہے کہ کائنات کے اندر پیچھے بھی ہم نے چیزیں پڑھی، تو اب ایک اور میرا خیال ہے کہ یہ چوتھی چیز ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا اللہ کی نشانی، کہ سمندر کے اندر بھی اب یہ ہے کہ بھئی بحرین کہاں ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو پہلے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، تو مراجع کے معنی، جاری کیے. جی میں گزارش کروں گا کہ اس کو ذرا بند کر دیں، یہ ڈسٹارشن جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. تو وہی ذات ہے ماراجا. ماراجا کا مطلب ہوتا ہے ملانا، لیکن ماراجا اس طریقے سے ملانا یا ملنا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کی یا اس چیز کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت، انفرادیت وہ قائم رہتی ہے. مطلب ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہوں ایک ہجوم کے اندر، تو آپ اپنی شناخت، دوسرے کی شناخت جو ہے وہ بھی رہے گی، اور ساتھ ساتھ مل کے جا بھی رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. پروفیسر صاحب یہ انگریزی کا لفظ یہ ایمرج تو نہیں ہے مارا جائے؟ جی نہیں، وہ ایمرج نہیں ہے، مرج ہے، MER. جی مرج. جی تو میں سوچ رہا تھا یہ کہ بھئی بہت سارے الفاظ ہیں جو انگلش کے یہاں سے لیے گئے ہیں. ایمرج کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے نکلنا، مرج کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے اندر ضم کر دینا. تو یہ ماراجا اسی سے ملتا جلتا ہے.
تو مرج البحرین، اب بحر جو ہے وہ مجھے بتانا ہے کہ بحر کیا چیز ہوتی ہے۔ عربی زبان کے اندر بحر کے معنی سمندر بھی ہیں، بحر کے معنی دریا بھی ہیں، اور بحر کے معنی وہ بہت بڑی جگہ جس کے اندر پانی جمع ہو تو اس کو بھی بحر کہتے ہیں۔ یہ سمجھا پایا ہوں؟ جی سر، ہم نے ایک ہی معنی پڑھا ہوا ہے، بحر کے معنی کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ سمندر۔ ہماری زبان جو ہے اس کے اندر بحر چونکہ سمندر کے معنی میں بھی آتا ہے تو ہم وہی کریں گے، بحرین۔ جی، ھذا عذب فرات، عذب کہتے ہیں میٹھا، اور اس کا الٹ جو ہے وہ آ جائے گا ملح یا اجاج آ جائے گا۔ تو عذبن، عذبن کے معنی کیا ہم نے پڑھے؟ میٹھا۔ میٹھا۔ جی، اب جس طریقے سے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی کالا آدمی ہو تو کالا کلوٹا کہہ دیتے ہیں نا، لمبا چوڑا بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی، ایک تو وہ طریقہ ہے عربی کا کہ عذبن فراتن۔ اب فرات کے دو معنی ہیں، ایک تو فرات کے معنی ہوتے ہیں خوشگوار، جیسے میٹھا کے ساتھ خوشگوار کا لفظ آ گیا، اور دوسرے معنی فراتن، یہ جو لفظ ہے جی جی وہ پیاس بجھانے والا بھی ہوگا، وہ اس وجہ سے کہ فاروتا، فے کے اوپر زبر، رے کے اوپر پیش اور تے کے اوپر زبر، فاروتا یا فروتو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کیفیت ہو تو اس کیفیت کو توڑ دینا، یہ ہوتا ہے فاروتا۔ اب فرات کا وہ ہوگا کہ وہ اس کیفیت کو توڑنے والا۔ اب جو اس کا ترجمہ کیا مفسرین نے وہ یہ ہے کہ پیاس کی اگر کیفیت ہوگی تو اس کو جو توڑ دے گا تو فرات ان کے معنی ہوگا پیاس بجھانے والا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، شکیل تو نہیں ہو رہا آپ کے لیے؟ نہیں سر، جی، ورنہ اس کا آرام سے ترجمہ کریں گے کہ یہ عذبن میٹھا ہے، فراتن خوشگوار ہے، عذبن میٹھا ہے، فراتن پیاس بجھانے والا ہے۔ بحرین، بحرین کیا ہے؟ یہ جمع ہے یا تسنیہ ہے؟ تسنیہ۔ جی، دو سمندر یا دو دریا، یہ بھی بات کریں گے اس پر۔ اور ایک کا تو بتایا تھا کہ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، نئے الفاظ ہیں آج نئے۔ ملح عربی کے اندر نمک کو کہتے ہیں، جی ملح کس کو کہتے ہیں؟ نمک۔ جی، تو ملح اس سے نمکین بنا، اور یہ سمندر کا پانی ہوتا ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ملح ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ ہو تو وہ اجاج بن جائے گا۔ اجاج کا مطلب کیا ہوگا؟ کڑوا، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ آگے جناب، وجعل، وجعل اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اس نے بنایا، اس نے اس بنایا، اللہ نے بنایا، جی اس اللہ نے بنایا، بینہما برزخم، جی برزخ، برزخ کس کو کہیں گے؟ پردہ، ایک پردہ، رکاوٹ، ایک آڑ۔ جی ہاں جی، برزخ پردہ ہوگا۔ وحجرم مہجورا پہلے پڑھ چکے ہیں جی، اور ایک آڑ۔ آڑ، اور مہجورا کا لفظ ہم نے کیا تھا مضبوط، جی یہی کیا تھا نا، جی مضبوط کی گئی ویسے بنے گا، اور ایک مضبوط رکاوٹ یا مضبوط آڑ، یہ ہم نے پہلے ترجمہ کیا ہے۔ تو آج اس کے اندر لفظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ کیسر بھائی کون کون سے لفظ مشکل ہیں ذرا بتائیے گا ہمیں۔
سر جی عذبن مرجع فراتن ملح اجاجن اور یہی ہے ہجرم مہجورہ، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر داؤد صاحب سے بھی پوچھوں گا جی، اس جی لیے سر کہ یہ خاص طور پر جب پوچھ رہے ہیں نا تو لوگ اس کو کنسنٹریٹ کریں گے جی۔ جی سر مہاراجا بھی میرے خیال میں نیا ہی ہے۔ ہاں بالکل جی، مہاراجا فیل جو ہے یہ نیا ہے، یہ پہلے میرے خیال ہے نہیں آیا مہاراجا، تو مہاراجا کا مطلب ہے اس نے ملایا جی جی مہاراجا۔ جی بحرین، بحر پتہ ہے، اور بحرین اپنا دو دریا، دو سمندر، تو عذبن کا معنی کیا ہے ہم نے کیا؟ میٹھا۔ 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 فراتن کے ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ پیاس بجھانے خوشگوار۔ والا۔ جی خوشگوار، چلو خوشگوار پر ہم کر لیتے ہیں جی، اور یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پیاس بجھانے والا بھی ہوا ہے جی، توڑنے کے معنی میں۔ تو فرات تو خوشگوار، یہ باقاعدہ عربی کے اندر لفظ ہے، عذب فراتن کا مطلب ہوگا میٹھا خوشگوار۔ وہذا ملح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نمکین، نمکین، نمکین۔ کھاری، اجاجن کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بہت نمکین، ذائقہ۔ کڑوا۔ نہیں، کڑوا۔ کڑوا جی۔ ملہن اجاجن کا ترجمہ کریں گے نمکین اور کڑوا۔ اور برزخ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، وجعل بینہما برزخم، برزخ کے معنی پڑتا پردہ۔ پردہ، اور ہجر اور حجر، اور ہجر کے معنی بتائے تھے آڑ، رکاوٹ، مہجور بہت مضبوط۔ تو ہو گیا جی، آپ کے ذہن میں یہ الفاظ بیٹھ گئے؟ جی بیٹھ گئے۔ اب جناب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کرشمہ ہے بہت بڑا، اور یہ کیوں ہے اس کا تو اب پتہ چلا جی۔ جی نہیں، بارش نہیں ہے یہاں، ابھی پڑھتے ہیں پہلے۔ وَهُوَ الَّذِي کا ترجمہ کریں، اور وہی ذات ہے وہی ذات ہے جی، اور وہی ذات ہے جس نے مارج البحرین، دو سمندروں کو ملا دیا۔ دیا، اور وہی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ اب وہ دو سمندر کون ہے؟ اپنے ساتھی ہمارے عبدالرؤف بھائی سے گزارش کروں گا، عبدالرؤف بھائی سے گزارش کروں گا کہ جب وہ کھانستے ہیں تو ایک سائڈ پر اپنا منہ کر لیں، تو منایت معذرت کے ساتھ جی۔ تو وہی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ اب وہ ملے ہوئے ہیں لیکن اپنی آئیڈینٹی، اپنی انفرادیت وہ نہیں کھو رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ھذا عذب فرات، ترجمہ کریں جی، یہ خوشگوار یہ میٹھا ہے، میٹھا خوشگوار ہے۔ یہ میٹھا اور خوشگوار ہے، ایک سمندر اس میں سے یا ایک حصہ یہ میٹھا اور خوشگوار ہے۔ وَھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا نمکین اور کڑوا یہ ہے۔ پہلے نمکین اور کڑوا ہے۔ اللہ اور سبحانہ یہ و تعالیٰ کے لیے تو یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے جی۔ یہ سمندر کے اندر جو لہریں مطلب چلتی ہیں، یہ یہیں چلو بتا دیتے ہیں، سمندر کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ ایون جو بحرین جگہ ہے، بحرین ملک ہے نا ابھی، وہاں بھی یہ سمندر پایا جاتا ہے جی، کہ اس میں یہ ہے کہ ایک لہر پوری کی پوری اور کتنے کلومیٹر تک وہ بالکل میٹھا پانی ہوگا، اور اس کے ساتھ دوسرا پانی جو ہے وہ کڑوا ہوگا، اور وہ ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ درمیان میں ملتی نہیں ہیں، بلکہ سمندر میں جانے والے جو لوگ ہیں وہ جا کے اس جگہ سے پانی، باقاعدہ میٹھا پانی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اب بھی موجود ہے تو بحرین کا سمندر جو کے اندر۔ وجہ تسمیہ ہے وہ اسی وجہ سے بحرین ہے۔
جی بحرین خرل اور وجہ ہے، لیکن یہ اچھا ہے ٹھیک کہ جو بحرین یہاں پڑھ رہے ہیں بحرین دو سمندر، تو وہ یہ ہے کہ سمندر ہی ہے، وہ بھی دوسرا بھی سمندر ہی ہے، لیکن ایک تو میٹھے پانی والا ہی لہر جا رہی ہے اور دوسری اس کے ساتھ کڑوے اور نمکین اور کڑوے پانی والی ایک پورے کا پورا سمندر کے اندر ایک جا رہی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں جی، وجعل، اور اس نے بنایا، اللہ نے بنایا اور اس نے بنا دیا اللہ نے بنایا بینہما، ان دونوں ان کے دونوں کے درمیان درمیان ان دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان برزخن، ایک پردہ، پردہ، ایک ایک پردہ، پردہ، اور اس اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا، وحجرم محجورا، اور ایک ایک مضبوط آڑ، محفوظ ایک مضبوط آڑ، آڑ بنا دی، اور ایک مضبوط آڑ بنا دی۔ آڑ بنا دی۔ اب یہ چیز جو ہے، جو سیلرز ہیں وہ بتاتے ہیں، مطلب تفہیم القرآن کے اندر اگر پڑھیں گے تو انہوں نے وہ باقاعدہ سیلر کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ کیپٹن تھا، اور اس نے باقاعدہ یہ چیز بتائی کہ بھی فلاں جگہ پہ یہ پائے جاتے ہیں۔ اب تو بہرحال میڈیٹرینین سی جس جگہ پہ اٹلانٹک کے اندر جبرالٹر جو جگہ ہے وہاں یہ پائی جاتی ہے، بحرین کے اندر پائی جاتی ہے، اور بھی سمندر کے مختلف جگہوں پر یہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو اس میں یہ ہے کہ ہیں دونوں پانی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ممکن ہے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے، وہ یہ بتائیے کہ تیل جو ہے، تیل یہ جی مایع ہے یا نہیں ہے؟ جی مایا ہے، جی مایا ہی مایع ہے۔ اب اس کو اندر پانی کے اندر ملا دیا جائے تو کیا یہ ملتا ہے؟ نہیں مکس نہیں ہوتا، نہیں ملتا۔ بالکل نہیں انٹینسٹی ملتا۔ ڈفرینٹ ہے۔ جی یہ جو لفظ ہے ڈینسٹی، کثافت، یہ الگ الگ ہے، کثافت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، اور یہ ملہن اجاجن کے اندر کثافت بہت زیادہ ہوگی، جو نمکین بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، کڑوا اور بھی ہے، عذب فرات اس کی ڈینسٹی، اس کی کثافت تھوڑی ہوگی، اور وہ میٹھا اور خوشگوار ہوگا، اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اپنی انفرادیت بھی نہیں کھوئیں گے، اور ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں۔ کیوں جی؟ جی سر ایسے مزہ آیا یا نہیں آیا؟ بتائیے، کوئی انسان بنا بالکل۔ سکتا ہے یہ چیز؟ سبحان اللہ۔ سبحان اس کے اللہ، علاوہ بالکل ایک اور بنتا بھی ہے۔ پاسبلٹی ہوتی ہے سر کہ اگر ایک سائڈ پہ ٹھنڈا پانی ہو اور ایک سائڈ پہ گرم پانی ہو تو وہ بھی کافی دور تک، جب تک ان کا ٹیمپریچر آپس میں ایک جیسا نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ملتا۔ یہ جی جی اٹک والی بالکل سائڈ جی، پہ ایسا ہمارے ایک دریا میں ایسا نظارہ جی جی دیکھنے کو سال میں ایک دفعہ ملتا ہے۔ اگر ہم جی بردان والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ اٹک والی سائڈ پہ دیکھنے کو ملتا ہے ایسا نظارہ۔ جی۔ اور دوسری چیز، اب آ جاتے ہیں اٹک والے کی طرف۔ وہ بتایا کہ یہ جو سمندر ہے، ایک تو سمندر آپ کا یہ ہے جو کراچی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، انڈین سی، اور پھر اٹلانٹک اوشن، میڈیٹرینین، اور باقی جو 7 سمندر ہیں ہم جن کو کہتے ہیں، اسی قسم کے سمندر زمین کے اندر بھی موجود ہیں۔ کیوں جی؟ جی 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 بالکل بالکل صحیح۔ پانی کی لہریں اسی طریقے سے موجود ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم گاؤں میں نلکا لگاتے تھے تو ایک نلکے کا پانی کہتے تھے بڑا میٹھا ہے، تو دوسرا نلکا اس کا کہتے تھے یہ بڑا کھاری پانی نکل آیا نیچے سے۔ ایسے جی ہی ہے جی بالکل صحیح، مطلب یہ تو سب نے یہ کیا کہ ایک جگہ سے جی میٹھا بالکل پانی صحیح، نکلا، دوسری جگہ پہ نہ پانی پینے والا، تو وہ نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے سمندر بنائے ہوئے ہیں کہ نیچے وہ وہاں کیفیت کیا ہے اس کا تو پتہ مطلب نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ مطلب کریں گے، اور اس سے تو 10 فٹ 20 فٹ دوسری جگہ پہ کریں گے تو وہ میٹھا پانی آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا ہوا ہے۔ اب وہ ٹیمپریچر کا ہے یا وہ ڈینسٹی کا ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ سائنسدانوں کو پتہ چل گیا۔ کیوں جی؟ جی بالکل صحیح۔ سائنسدانوں کو صرف یہ پتہ چلا کہ یار ان کی اس کی ڈینسٹی الگ ہے، دوسرے کی الگ ہے،
اس کا ٹیمپریچر الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے. جب دونوں کی خاصیت الگ الگ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں. لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ یہ بنایا کس نے. بالکل صحیح. جی بالکل یہ صحیح. جب پتا چل جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ بتایا کہ وہ سیلر تو تھے اور وہ سارا کچھ کرتے بھی تھے اور ان کو پتا تھا کہ بھی یہ چیزیں ہیں. بلکہ یہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان میں سے بہت سے صحابہ جن صحابہ کرام نے سنا ہوگا وہ تو سمندر میں نہیں گئے ہوں گے. کیوں جی؟ جی بالکل. جی صرف گئے ہوں گے تو وہ ملاح جو تھے وہی گئے ہوں گے نا، جو کشتیوں پر یا جو چلے جاتے تھے، اور ان کو پتا ہوگا، انہوں نے یقین کر لیا ہوگا. لیکن جو نہیں گئے تھے انہوں نے بھی یقین کر لیا. اور اب بہت ساری جگہ ہیں ایسی کہ جو باقاعدہ آپ گوگل پہ بتائیں گے کہ کس کس جگہ پر یہ سمندر کی کیفیت پائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الرحمن کے اندر بتایا ہے کہ مرج البحرین، اس اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں سمندروں کو ملا دیا. یلتقیانی بینہم برزخ لا یبغیان، کہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم. جی پروفیسر صاحب کو شاید فون آ گیا، ان کا مائک آف ہو گیا. کوئی بات نہیں، ویٹ کر. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آ گیا تھا کوئی، اللہ تعالیٰ کرے. اچھا یہ بہرحال خیر میرا خیال ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو چیز ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. ہمارے ذہن میں تو یہی ہے کہ ہم آرام سے پانی کے اندر چینی ڈالتے ہیں اور وہ جناب گھل جاتی ہے، اور پھر جناب پانی کے اندر پانی بناتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے. لیکن یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے اندر ان دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا اور چلتے ہی رہنا. جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم خود بخود نہیں چل رہے. یہ پردہ ہمارے اور دوسرے کے درمیان جو ایک برزخ آ گیا ہے، دکھائی نہیں دیتا جی، اور ایک رکاوٹ آ گئی ہے بہت مضبوط، یہ اللہ نے بنائی ہے. کیوں جی؟ بالکل. اس کو پہچانو. اچھا یہ جناب چوتھی یا پانچویں چیز ہے. جی پروفیسر صاحب ترجمہ کیجیے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، الذی مرج البحرین، کہ جس نے دو سمندروں کو ملا دیا. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا اور خوشگوار ہے. وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کھاری ہے. وجعل، اور اس اللہ نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ، وحجرم محجورہ، اور مضبوط آڑ. اور مضبوط آڑ بنا دی تھی. اچھا جی اب انشاءاللہ اللہ پر پہلے بھی یقین ہے، لیکن یہ سن کے مسلمان کا یقین اور زیادہ پختہ ہوتا ہے. کیوں جی؟ جی اچھا جی اب اللہ تعالی ہر بندے کی بات کر رہا ہے. آگے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. یہ جی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اگر تو ہم اس کو لیں خلق من الماء، پانی سے، تو اس کی تشریح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء کے اندر، آیت نمبر وہ 30 اور 31 34 تک وہ سائنٹیفک آیات ہیں، وہاں ہم نے پڑھا کہ ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے ہی بنایا. اور اگر یہ ہے کہ انسان فرد کے طور پر لیں اور اس کی بھی ابتدا ایک پانی کی بوند اس سے ہی ہوتی ہے، اور اس سے ہی وہ پھر مدارج ہم نے پڑھے ہیں کہ بھئی
وہ علقہ بنتا ہے، مدغہ بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا جاتا ہے، چڑھایا جاتا جی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا کے اندر لے جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ تو نسبہ لفظ یہاں نسب، حسب نسب تو ہم جانتے ہیں، بالکل جی سر، جی تو نسب وہ ہوگا خونی رشتہ دار۔ نسب کیا ہوگا؟ خونی رشتہ خونی دار۔ انیس رشتہ دار۔ سر، اور اسی کو ہم عربی کے اندر جو خاندان کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ میاں بیوی اور بچے، جی، اور اوپر اس کے والدین اور بچوں کے آگے یہ خاندان ہوتا ہے، وہ اس کو نسب کہتے ہیں۔ نسب، اب وسحر، سحر لفظ آ رہا ہے سسرال، سواد اور ہے اور را، جی، یہ ہوتے ہیں سسرال۔ سواد اور ہے اور را کیا ہوگا جی؟ سحرا، سسرال۔ سسرال، سسرال بنائے، جی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آگے تخلیق چلنی نہیں تھی، کیوں جی؟ جی 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 سر، ہاں سر، جی، تو ترجمہ کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اور ذات وہی ہے ذات ذات ہے جس نے اور وہی ذات ہے جس نے خلقا پیدا کیا جس نے پیدا کیا من الماء، پانی پانی سے، پانی سے، خاص پانی ہے، الماء ہے جی، پانی سے، بشرا، جی، ایک بشر، ایک انسان کو، انسان، بشر کو، انسان بشر کو، انسان کو، ایک انسان کو، ٹھیک ہے۔ وہی ذات ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، تو فجعلہ، اس ترجمہ، نے اس تو کا بنایا، اور اس کا تو اس پھر نے اس اس نے انسان کے لیے بنا دیا، یا انسان کے بنا اس کو بنا دیا، جی۔ اب کے لیے لہو نہیں ہے، یہ فجعلہ ہی ہے، یہ ہو تو ہم اپنے درمیان میں لیے بریکٹ میں اپنے لیے کریں گے، اور اس کے لیے بنا دیا نسبہ، کیا کرنا ہے؟ خونی رشتہ دار کرنے ہیں یا خاندان کرنا ہے؟ جی، نسب، خاندان، ٹھیک۔ پروفیسر صاحب اگر اس جی، میں نے نسب کہا کو کہ نسب بھی خونی لکھ سکتے رشتے، ہیں سر، اگر ہم خونی اس کو رشتے نسب کر والا لیں۔ کر دیں تو نسب بھی تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو نسب والا جی، بھی اگر نسب کر نسب دیں ہے، بھی ٹھیک، ٹھیک ہے، نہیں پروفیسر صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ چونکہ لفظ ہے نا، تو اس جی کو اور زیادہ اگر ہم آسان کر پائیں تو، ورنہ تو حسب نسب میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ہے، جی۔ تو نسب وہ ہے جس کے اندر خونی رشتے آ جاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ خونی رشتے ہو سکتا ہے، جی چلے ٹھیک ہے۔ اور اس نے اس انسان کے لیے خونی رشتے بنائے، جی، جی اور اس ٹھیک نے ہے جی، اس انسان کے لیے خونی رشتے بنائے خونی رشتے بنائے، وسحر، اور سسرال اور بنائے، سسرال۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جی ٹھیک ہو سسرال گیا۔ پتا چلے گا کہ بھی خامد ہے تو بیوی، اور بیوی ہے تو خامد کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ اس کے لیے سسرال ہیں، اور بیوی کے جتنے بھی رشتہ دار ماں والدین جو ہیں وہ خامد کے لیے سسرال ہیں، جی۔ تو اس کے اندر کی چیز کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ خامد اور بیوی کا ملنا، کہ جو محرم بنا دیے کچھ غیر محرم بنا دیے، تو یہ جو محرم اور نامحرم انہی سے ہی جو شادی ہو جاتی ہے، اور پھر آگے اولاد چلتی ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا اور رب تیرا ہے رب بہت بہت قدرت قدرت والا، زیادہ رکھنے والا۔ قدرت رکھنے والا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ کانا جب آ جاتا ہے تو ہمیشہ سے یہ کانا کے اندر مطلب خاصیت ہے، تھا اور رہے گا، رہے گا۔ وکانا، تو ہم اس کا ایک ہی کر لے رہے ہیں، اور تیرا رب بہت زیادہ قدرت والا ہے، جی۔ ترجمہ کریں جی ڈاکٹر صاحب۔ جی سر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ذات ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس نے
اس کے لیے خونی رشتے بنائے اور سسرال بنائے۔ وکان ربک کا قدیرہ، اور تیرا رب بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جی بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے نشانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نفسوں میں دکھائی، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد اس اللہ تعالیٰ کو نہ مانا جائے جی، اور اس کا تعارف بھی ہو ہمارے اوپر کہ دنیا، مطلب کہ چیز ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے اللہ اندر تو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دنیا علاوہ کے تو اندر کوئی نہیں۔ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر جب اور دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے اور یہ چیز بن گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بنائی میں نے، اس لیے کہ بنانے والا تو چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ جی، تو اعلیٰ کا ترجمہ بتانا ہے پہلے تو، اعلیٰ ربی ہی ہے نا، تو جی، اعلیٰ کا ترجمہ پہلے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کیا جی؟ اعلیٰ مقابلے پر۔ پر بھی پڑا ہوا ہے، پر خلاف بھی پڑا جی ہوا ہے، اور ذمے بالکل ٹھیک ہے ذمے جی، بھی پڑا بالکل ہوا ہے۔ جی، خلاف۔ یہ مخالف پڑا ہے۔ اعلیٰ کا ترجمہ ہر جگہ پر یہ اس کے تراجم ہیں، کیونکہ یہ کیا کہیں گے پریپوزیشن ہے، یہ انگلش کے اندر آتی ہے، تو پریپوزیشن ایک ہی ہوتی ہے، جب کسی لفظ کے بعد آ جاتی ہے تو اس کے معنی اور ہو جاتے ہیں، دوسرے کے معنی اور ہو جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ کا مطلب پر بھی ہے، اعلیٰ کا مطلب کے مقابلے میں بھی ہے، اعلیٰ کا مطلب کسی پر بوجھ بھی ہے جی، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جی ایسا ہے نا۔ جی جی، تو وہاں بھی ویسے بنیاد جو ہے وہی ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے لام، تو اعلیٰ اس کے مخالف ہوگا جی، جو کچھ نہ اس نے کمائے وہاں بھی اعلیٰ، تو اعلیٰ کا مطلب وہاں بوجھ کی عذاب کی صورت میں ہے۔ اب جناب وَيَعْبُدُونَ ترجمہ کریں، اور وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو کے چھوڑ سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ما اس چیز کی، اس کی، ٹھیک ہے، ما مفعول کے طور پر یہاں آیا ہے یہاں کہ وہ جی اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے ہیں لا ينفعهم، جو ان کو جو ان کوئی کو فائدہ نہیں انہیں دیتی۔ نفع نہیں دیتی۔ جو ان کو فائدہ نہیں دیتی جی، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی جنت تیار کر رکھی ہے جی، یا دنیا کے اندر کوئی شہرت دے دی یا کوئی اور کوئی چیز ہو گئی، وہ نہیں کر سکتے، وہ تو بت ہیں اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ خود محتاج ہیں، تو دوسرے کو فائدہ کیا پہنچائیں گے؟ تو ما لا ينفعهم، جو انہیں فائدہ نہیں دیتی، ولا يضرهم، اور اور نہ نہ ہی ہی نہ انہیں ہی کوئی انہیں کوئی نقصان دیتی۔ نقصان پہنچاتی ہے۔ نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے اندر نقصان یہ ہوگا اور آخرت کے اندر عذاب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہونا ہے جب اس نے حساب لینا ہے۔ اور یہ مخلوق کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، وہ وہاں بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ وہ عذاب دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آگے آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اور ہمیں بھی بتا رہا ہے، وَكَانَ الْكَافِرُ، اور 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 بے کافر الکافر جو ہیں۔ شک ہے کافر ہیں، جی، الکافر کافر میں ہے۔ کہوں گا کہ الکافر اس میں جنس، جی، اس میں جنس آ جائے گا تو اس کے اندر مرد عورت اور مذکر مؤنث واحد جمع سب ایک ہی ہو جائیں گے، اور کافر لوگ، اور کافر ہیں کافر لوگ۔ یا کافر ہے، یہ سارے ترجمے اس کے ہوں گے، تو ہم کافر ہے ہی کریں گے۔ علی ربہ، اپنے رب کے مقابلے میں، اپنے رب کے مقابلے میں رب اپنے کے اپنے مقابلے میں رب کے مقابلے میں ظہیر، مدد کرنے والا، کس کی مدد کرنے والا رب کے مقابلے میں؟ اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے
دشمنوں کی وہ مدد کرنے والا ہے، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں بریکٹ میں کر لیں اس کے دشمنوں کا ظہیر و مددگار ہے. جی ظہیر جی مددگار. تو بریکٹ میں کریں گے تو پھر اس کا سمجھ آئے گا، ورنہ فوری طور پہ کافر رب کے مقابلے میں مددگار ہے. کہ یہ ذہن میں کئی دفعہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ رب کے مقابلے میں یہ کافر جو ہے وہ مددگار ہے. جی تو لہذا بریکٹ میں کیا کرنا ہے، اور کافر اس کے اپنے رب دشمنوں کے کا مقابلے میں اس کے دشمنوں کا بریکٹ میں مددگار ہے. جی آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے تجھے بھیجا، اور ہم نے بھیجا نہیں بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. آگے ایک آیت پڑھ لیں جب وقت کم ہے. جی 3 منٹ ہے، پڑھ سکتے ہیں ہمارے. ہاں جی تو اس کو پڑھیں گے. جی کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اے دیجیے، نبی صلی اللہ اے علیہ نبی صلی اللہ علیہ اے وسلم کہہ نبی صلی اللہ دیجیے. علیہ وسلم. جی ما اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے. ما اسألکم علیہ من اجر، تو ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں نہیں. نہیں اسألکم مضارع ہے، الالف ہے. اسألکم میں تم سے میں تم سے سوال نہیں کرتا. میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر. جی اس کے عوض اس پر، من اجر کسی بدلے کی یا کوئی اجر کی. کسی بدلہ یا کسی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا. جی اب یہ بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ محبت ہے باقاعدہ. کیا ایک تو ترجمہ یہ ہوا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کیا، اللہ مگر من شاء، مگر جس نے مگر چاہا، من شاء جو چاہے، مگر جو چاہے تاخیرہ کہ وہ بنا لے، الی ربہ سبیلا اپنے رب کی طرف راستہ. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یہ ہے کی طرف ایک دائی کی جس کو دعوت دے رہا ہے اس کے لیے محبت. ایک تو یہ ترجمہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اور دوسرا پھر یہ ہوگا جو چاہے نہ بنائے. کیوں جی؟ تو دونوں اس کے مفہوم جو ہیں وہ ہیں. تو کیجئے جی ترجمہ ذرا جلدی جی کیسر بھائی. جی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، تو اس نے اس کے لیے خونی رشتے اور سسرال بنائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی جو انہیں نفع نہیں دیتی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچاتی ہے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں اس کے دشمن کی مدد کرنے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت